अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ किरामी, आज मैं आपके खिदमत में हाजिर होने का मेरा मकसद ये है कि रमज़ान अपने पूरे शबाब के साथ अपनी रहमतें बरकतें को पूरी दुनिया पर तमाम अल्लाह के बंदों पर बरसा रहा है, और जो उसके बंदे हैं वो रमज़ान मुबारक की बेशुमार नेमतें से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और एक से एक नेमत अल्लाह तबारक व ताला और गरीब से गरीब आदमी भी इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में अपने घर में अच्छी से अच्छी नेमतें बनाकर अपने अहले खाना को, अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। और जो लोग इसकी अहमियत को समझते हैं, इसकी बरकतों से वाकिफ हैं कि इस महीने में एक एक नेकी का क्या अज्र है, एक एक लम्हात की क्या फजीलत है, एक एक लम्हात की क्या बरकतें हैं, एक एक लम्हात की क्या रहमतें हैं, वो हरगिज इस रहमत वाले महीने को के औकात को, वक्त को जाय नहीं करते। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जिंदगी दी, और जब हम इस दुनिया में मां के वसीले से, मां के शिकम से जब इस दुनिया में हम आए, तो आप गौर करें कि उस वक्त हमारी परवरिश के लिए हमें एक मां की कितनी सख्त जरूरत होती है। और एक मां हमारी परवरिश के लिए अपनी पूरे आराम, अपनी पूरी खुशियां और अपनी पूरी मोहब्बत को अपने ऊपर लुटाते हुए 24 घंटा हमारी खिदमत में लगे रहती है, और उसके बाद हमारी हर तकलीफ को वो किस तरह संभालती है वो हमें बखूबी बड़े होने के बाद हमें पता चलता है। तो कहना मेरे ये है कि हमारी परवरिश के लिए हमारी मां की खिदमत की हमें जरूरत होती है। इसी तरह हमारे वालिद हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाते हैं, और वो हमारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं कि मेरा बच्चा को क्या खाना है, क्या पहनना है, स्कूल के अखराजात, मदरसे के अखराजात, ट्यूशन के अखराजात, और न जाने कितने अखराजात हैं जो सब हमारे वालिद बर्दाश्त करते हैं, और हमें एक अच्छी जिंदगी देने की वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और उस वक्त हमारी जिंदगी को कामयाबी का जो दारो मदार होता है वो हमारे माँ और बाप पर होता है। अगर वो उस वक्त ध्यान न दें तो पता नहीं हमारी जिंदगी कितनी बेकार हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनके जो एहसानात हैं, उनके जो करम हैं, उनकी जो मोहब्बतें हैं, हम उसका हक बिल्कुल भी अदा नहीं कर सकते। उनके बहुत से एहसान हैं मेरे दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आप बखूबी जानते भी हैं कि हमें छोटे बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें अपने वालिद वालिदा की कितनी जरूरत होती है, और बड़े होने के बाद वो हमें घर बार देते हैं, हमारी शादी ब्याह करवा देते हैं, हमें हुनर से लगा देते हैं, सब कुछ वो उनके जिम्मेदारी में होता है, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरे करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पूरी जिंदगी हमारी सेट करने में हमारे वालिद वालिदा की कोशिशें रहती हैं, तो क्या उन्हें हमारी कब जरूरत पड़ती है? मेरे दोस्तों,
میرے عزیزوں، وہ کب ہمیں پکارتے ہیں، وہ کب ہمیں یاد کرتے ہیں، خاص انہیں ہماری کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب وہ وفات ہو جاتے ہیں، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں، جب وہ پردہ کر جاتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں، تو وہ ہماری انتظار میں رہتے ہیں کہ میری اولاد میرے لیے کیا بھیجے گی تحفہ۔ وہ ہمارے تحفوں کا منتظر رہتے ہیں، وہ ہماری ایصال ثواب کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ ثواب کے تعلق سے بہت سی احادیثیں موجود ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے، جو بیان کرنے جائیں تو ویسے ہی 2-3 گھنٹے ہو جائیں، لیکن میرا بتانا وہ مقصد نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ ثواب برحق ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد نیک اولاد تمہیں کام دے گی، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تمہیں کام دے گا، کوئی ایسا عمل جو تمہارے وفات کے بعد بھی اور دنیا میں جاری رہے تو اس کا ثواب تمہیں ملتے رہے گا۔ وہ نیک اولاد جس کو تم نے حافظ بنا دیا، جس کو تم نے عالم بنا دیا، جس کو تم نے قاری بنا دیا، جن کو تم نے صوفی بنا دیا، تو وہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، آپ کے لیے پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشتے رہیں گے۔ اور آپ نے کوئی مسجد بنا دی، آپ نے کوئی مدرسہ بنا دیا، یا آپ نے پانی کا کنواں بنا دیا، یا پانی کی بورنگ بنا دی، تو آپ کے وفات کے بعد بھی جب تک وہ چیز جاری رہے گی اس کا ثواب آپ کو ملتے رہے گا۔ تو میرے دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب کوئی وفات ہو جائے، مر جائے، تو نہ رو، کیونکہ لوگوں کے رونے سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب تم قبر میں دفناتے ہو اور جب مٹی ڈالتے ہو اور تم باہر جو بات کرتے ہو کہ جلدی جلدی مٹی ڈالو، یہ کرو وہ کرو، وہ سب میرے دوستو ہمارے مرحوم، ہمارے مردے سب سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر رو مت، ذکر اذکار کرو، اور جب تم میت کو دفنانے جاؤ تو وہاں شور و گل نہ کرو، دنیاوی باتیں نہ کرو، بلکہ دفن ہونے کے بعد بھی تم وہاں پر کچھ دیر کھڑے رہو۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب مرحوم کو دفن کر دیں تو اس وقت اس کا امتحان کا وقت شروع ہوتا ہے، تبھی تو قبر پہ اذان دینے کو کہا گیا ہے، تاکہ کوئی شیطان کا خلل ہو، تاکہ کوئی شیطان کا دخل ہو، تو اذان کی برکت سے، اذان کی آواز سے شیطان دفع ہو جائے، شیطان بھاگ جائے، اور مرحومین شیطان کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تو میرے دوستو، کہنا مجھے یہ ہے کہ جس طرح ہم جب بچپن میں ہماری پرورش کے لیے ہم اپنے ماں باپ کے محتاج تھے، ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی، اسی طرح ماں باپ کے وفات کے بعد ان کو ہماری ضرورت ہے، تو ہم ان کو پڑھ کے بخشیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ رمضان المبارک بہت بابرکات مہینہ ہے، اور ہر گھر میں افطاری کے وقت بے شمار کھانے، بے شمار پھل فروٹ لائے جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم روزانہ ایک مرتبہ سورہ آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 4 کل سورہ قل اعوذ برب قل یا الکافرون، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہم اپنے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، بعد حضرت کے آپ کے آل اصحاب ازواج مطہرات خلفاء اربعہ خلفاء راشدین کی بارگاہ میں پیش کریں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں پیش کریں، سیدنا احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں پیش کریں، حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں، اور صابر کلیر اور ہمارے جو مرشدین پردہ ہو گئے ہوں ان کو بخشیں، اور اس کے بعد ہمارے مرحومین کا نام لے کے ان کو بخشے روزانہ۔ میرے دوستو، ان کی ارواح کتنی خوش ہوگی، اور کتنا آسان ہے کہ ویسے ہی ہمارے یہاں روزانہ افطاری کے وقت تمام کھانے کے الگ الگ اقسام بنتے ہیں، تو ضرور میرے دوستو روزے کے وقت آپ 15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں،
اور یہ کام کریں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کریں تو یہ بہت بہترین لمحات ہیں رمضان کا. تو ان رمضان میں خاص اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. یہ انہی کی بدولت ہے میرے دوستو جو آپ کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے. یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کما رہے ہو. یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ کما رہے ہو اور آپ کے گھر میں یہ بہار ہے. تو وہ ہمارے حقدار ہیں. ویسے تو ہم ان کا حق پورا ہی نہیں کر سکتے، لیکن میرے دوستو یہ روزانہ 30 دن ایصال ثواب کا تحفہ روزانہ مغرب کے وقت اگر ہم بھیج دیں تو مجھے بتاؤ ہمارے مرحومین کتنے خوش ہوں گے. تو میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ لوگ جو روزانہ تو سال میں نہیں کر سکتے تو وہ ہر جمعرات کو کریں، اور سب سے بہتر روزانہ کرنے کا طریقہ اور مہینہ وہ ہے رمضان. تو آپ ضرور اپنے مرحومین کہ ایصال ثواب کے لیے افطاری کے وقت فاتحہ دے کے ان کو بخشیں تاکہ آپ کی افطاری بھی ہو جائے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے. تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.